نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے کہ نماز کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہماری اقامت نماز کے سلسلے میں اذان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ اذان کے آداب اور اذان کی شرائط کل کے درس میں بیان کی گئی تھی کہ اذان دینے کے لیے کون کون سی شرائط ضروری ہیں، ان کا ذکر دوبارہ پھر کرتے ہیں تاکہ حضرات ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات اذان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، یہ اذان دینے کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ باوضو ہو کر اذان دینا، بغیر وضو کے اذان نہیں ہوتی۔ اور تیسری شرط قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دینا۔ اور نمبر 3 سطر کو ڈھانپ کر اذان دینا۔ اور نمبر 4 نماز کے وقت اذان دینا، کیونکہ اذان کے وقت سے پہلے، نماز کے وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ اور کھڑے ہو کر اذان دینا، اور بہتر ہے کہ کسی بلند مقام پر اذان دی جائے۔ اور قبرستان میں نماز تراویح، نماز وتر، نماز جنازہ، نماز عیدین، نماز کسوف اور خسوف یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کے وقت اذان دینا یہ سنت نہیں ہے۔ تو بھائی دوسری بات کہ اذان کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سے آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اذان دی جائے تو اذان کی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑے تو فوراً تمام اپنے دنیاوی کام چھوڑ دینے چاہیے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور اللہ کے پیغام، اللہ کی دعوت کو غور سے سنیں، کیونکہ مؤذن اذان میں ایک بڑی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف تمام ایمان والوں کو متوجہ کرتا، اللہ کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاح نماز کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم اس کامیابی کے پیغام، اس اعلان کو غور سے نہ سنیں گے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، تو بھی سمجھو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو فوراً اپنے کام چھوڑ کر اذان کو سنیں۔ اور نمبر 2 اگر چل رہا ہو تو ٹھہر کر اذان سنیں، اگر چل رہا ہو تو ٹھہر کر اذان سنیں۔ اور نمبر 3 اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو تلاوت چھوڑ کر پہلے اذان کا جواب دے، اذان سن کر اذان کا جواب دے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا حالانکہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، ثواب کے اجر کے اعتبار سے کوئی عام کام نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، جو دعوت دی جا رہی ہے موقع بحال کی مناسبت کے نماز کے وقت کے اندر جو اللہ کا پیغام آ رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے بھی بڑھ کر اس کا اجر و ثواب اس وقت ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم، مثال کے طور پر ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا، اذان ہو رہی ہے، تو بھائی وہ ہمارے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض، قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ فرض نہیں ہے ہر وقت، لیکن اذان سننا اور نماز پڑھنا وقت پر یہ فرض ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کو بھی چھوڑ کر سب سے پہلے اذان سنیں، اذان سن کر اس کا جواب دیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور نمبر 4 پھر بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ ابھی اگر وقت باقی ہو، نماز کے اندر 15-20 منٹ باقی ہو، آدھا گھنٹہ باقی ہو، جس طرح فجر کی اذان کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد جماعت ہوتی ہے، تو اس دوران میں بندہ تلاوت قرآن پاک کی دوبارہ کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ بسم اللہ سے تلاوت کا آغاز کرے اور تلاوت شروع کر دے، تلاوت کرتا رہے اپنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں جب تک نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اور ہر حال میں اذان سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ بھئی جو بھی
اذان سنے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو اس پر اذان کا جواب دینا واجب ہے، یعنی لازمی اس پر۔ اور یہاں پر اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر موجود ہو اس پر واجب ہے، یا کوئی باہر محلے میں موجود اس پر واجب، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا اس پر واجب، یہ کس بندے پر واجب ہے اذان کا جواب دینا؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا جو ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کئی مؤذن اذان دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، تو پھر جو آپ کے مسجد کی، آپ کے محلے کی جو مسجد، جو آپ کے قریب مسجد ہے، یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یا آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ پر اس اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ اگر اس کا جواب دے دیں گے تو باقی اذانوں کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے، باقی اذانوں کا جواب دینا آپ پر ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسجد میں ہو اس پر اذان کا جواب دینا ہر صورت واجب ہے، اور جو کھیتوں میں یا باہر اپنے گھروں میں موجود ہو اس پر اذان کا جواب دینا سنت ہے، مستحب، اس پر واجب نہیں، اس پر سنت اور مستحب ہے۔ تو بہرحال کوشش کی جائے کہ اذان جب بھی ہو کسی مسجد میں کوشش کرے کہ اگر آپ فارغ ہو تو اذان سن لیں، لیکن اگر آپ کے اپنے محلے کی اذان ہو رہی جس پر مسجد میں آپ نماز پڑھتے، جب آپ مسجد میں موجود ہیں، تو اس اذان کا جواب دینا آپ پر ضروری ہے، آپ پر واجب ہے۔ اور جو باقی اذانیں ہوتی دوسری، ان کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ جواب نہ دیں گے آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ بھئی یہ تو تقوی کی معیار کی بات ہے، اگر آپ ان کا بھی جواب دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو جتنا کوئی نیک عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب اسے مل جائے گا، لیکن بہرحال مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی مسجد، اس کی اذان کا جواب دینا، اگر آپ مسجد میں موجود ہوں تو آپ پر اذان کا جواب دینا واجب ہے، اگر گھر میں ہو تو پھر اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر اذان کا جواب اپنی زبان سے دے دیا لیکن بلا عذر مسجد میں نہ آیا تو اذان کا جواب ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اذان سنی بھی ہے گھر میں اور آپ نماز پڑھنے نہیں آئے، آپ مسجد میں نہیں آئے، جب تک آپ مسجد میں نہ آئیں گے آپ کی اذان کا جواب ادا نہیں ہوگا، یعنی آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ اس کا لنک بلا باب ہو۔ اگر آپ اس بلاوے کو قبول ہی نہیں کر رہے، اللہ کے بلاوے پیغام کو، آپ دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے، آپ مسجد میں آئے نہیں رہے، تو آپ صراحتاً اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے، تو آپ نے اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جب تک آپ اللہ کے گھر میں چل کر نہیں آئیں گے آپ کی اذان کا جواب وہ مکمل، اس کا وہ قبول نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اذان سنتے ہی فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھے، سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام کر رہے تھے، اور ان کی مثال کافی مشہور دی جاتی ہے کہ ایسے اپنے کندھوں پر ایسے ہتھوڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور لوہے کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے ہتھوڑے کو مار رہے ہیں، بار بار لوہے کو نرم کر رہے ہیں، اور ایسے انہوں نے ہتھوڑا اپنے کندھے پر ایسے رکھا ہوا، وزنی ہتھوڑا، اور جیسے اللہ اکبر کی صدا کانوں میں آئی تو ہتھوڑے کو نیچے اٹھا کر نہیں رکھا بلکہ پیچھے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور کہا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب دنیا کا کوئی کام کرنا میرے لیے جائز ہے نہیں ہے۔ تو بھئی صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صحابہ کے طرز پر، حضور کی زندگی پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے لیے تو نمونہ وہ، بھئی ان کو دیکھ کر ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھ کے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی اور حضور کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم بھی صحابہ والے عمل کریں، ہم بھی صحابہ والے عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اذان اور اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے، اذان یا اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ بھائی جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح مؤذن اذان کہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھو، اس کا جواب دو۔ اگر تو کوئی بندہ جس طرح اذان پڑھی جائے اس کو اذان کا جواب نہیں آتا، اگر وہ ویسی ساتھ ساتھ اذان دہراتا ہے تو تب بھی اس کا جواب ادا ہو جائے گا، تب بھی اس کا جواب ادا ہو جائے گا۔ اور لیکن اس کے بارے میں یہ کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر کیا پڑھے؟ اذان کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے تو مکمل اس کے ساتھ یہ مکمل حروف دہرائے. اور جب محمد کا علاوہ درود شریف پڑھنا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ صرف اذان کا جواب ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یعنی حضور کا نام سن کر محمد سن کر درود شریف پڑھنا علیحدہ مسئلہ، لیکن اذان کا جواب دینا علیحدہ مسئلہ ہے. پہلے آپ اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دے کر بعد میں آپ محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اس کے بعد پڑھیں. اور تیسری بات کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ جب مؤذن کہے تو آپ نے اس کے جواب میں کہنا کہ صدقتا و بررتا و نطقتا بالحق. کیا کہہ رہا ابھی آپ نے؟ صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا، کہ جو اللہ کا پیغامبر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سچ کہا. اور وہ بررتا، آپ نے نیکی کا کام کیا. آپ مؤذن کو دعا بھی دے رہے کہ آپ نے بڑی نیکی کا کام کیا. اور وہ بالحق کی نطقتا، آپ نے سچی بات کہی، آپ نے سچ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے. تو بھئی باقی جو اذان کا جواب ایسے وہ 67 حروف دہرائے جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں یہی حروف پڑھے جائیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں یہی حروف پڑھے جائیں گے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے گا. الصلاۃ خیر من النوم، صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، یہ حروف پڑھے جائیں گے. اور قد قامت الصلاۃ، جب اس آواز کو نمازی سنے، مقتدی سنے یا دوسرے نمازی سنے تو اس کے جواب میں کہے کہ اقامہ اللہ و ادامہا، یعنی اللہ تعالیٰ نماز کو قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قائم اور دائم رکھے. تو بھئی یہ اذان کا جواب ہے. بھئی تمام بھائی کوشش کریں کہ جب بھی اذان ہو ان تمام احکامات کا، تمام مسائل کا، تمام آداب کا خیال کر کے اذان کو سنیں اور اذان کا جواب بھی دیں. اور فوراً اذان سن کر، اللہ کی دعوت کو سن کر، اللہ کے پیغام کو سن کر، اللہ کے اعلان کو سن کر سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہماری دکانداری، ہماری ملازمت، ہمارے کاروبار، ہمارا ذمہ دارہ، ہمارے جتنے بھی کام ضروری نہیں ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم ضروری ہے. اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد ہم اپنے دنیاوی کام کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی منع نہیں کرتا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف. فاسعوا، دوڑ کر جاؤ، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اپنے کاموں کو چھوڑ کر. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اور پوچھا جائے کہ بھئی آج جمعہ کام پر نہیں گئے؟ بھئی آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے. اور ماشاءاللہ آتے کب ہیں؟ جب امام صاحب خطبے کا آخری حرف کہہ رہے ہیں، سنتے گھر میں بیٹھ کر کہ امام صاحب خطبے کا آخری حرف کہہ رہے ہیں، آخری حرف سنتے ہی بھاگ دیں گے کہ اب جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور 2 فرض پڑھے، نہ سنت نوافل، اور 2 ٹکرے لگا کر اپنے گھر میں. یہ جمعے کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ جمعے کا حق یہ کہ سب سے پہلے اگلی صف میں آ کر بیٹھا جائے. اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، گائے کی قربانی کے برابر، بکرے کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی. اور پھر ماشاءاللہ ہم تو انڈے کھاتے ہیں، بس صرف ہم خالی انڈے کھاتے ہیں. بھئی مجھے بتائے کہ اونٹ کا اور گائے کا اور بکرے اور انڈے کا کوئی آپس میں برابری ہے؟ کوئی برابری ہے اس کی؟ عقل والا سوچے. اور ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس تمام بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اذان سنتے ہی سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اور بعد میں اپنے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ رب